جمعے کے دن ہمیں بیسیکلی کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کے دن ایک تو جلدی فجر کے لیے آپ کو جانا ہے. جو بیسٹ ہے یعنی ہمارے لیے اور آخرت کے لیے. پہلے آخرت کے لیے ہی ہے. ہوں، بیسٹ کا مطلب آخرت کے لیے. ٹھیک. ہم جیسے مرد ہیں ہمیں تو پہلے جا کے پہلے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. ہوں، جمعے کے دن آپ کا نماز سے شروع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر جو سنتیں ہیں جیسے کہ جمعے میں پہلے جانا, ہوں، پہلے صف میں بیٹھ کے خطبہ سننا, ہوں، اس کے بعد بیٹھنا, سورہ کہف پڑھنا, ٹھیک ہے. جمعے جانے سے پہلے غسل کرنا, یہ سارے سنتیں. پھر آپ کے جو آخری آور ہے, ہوں، گھنٹہ ہے جو آخری مغرب سے پہلے, اس میں خوب ساری دعائیں کرنا, ٹھیک ہے. صلوات بھیجنا. تو یہ بیسٹ طریقہ ہے. تو میں آپ ایک جو آپ نے بات کی تھی پہلے صف میں بیٹھنا, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ ایک سنت ہے ٹھیک ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. بتایا ہے, یہ سنت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پہلے صف کا جو درجات ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے. اور آپ پہلے صف میں رہو گے, آپ اٹینٹیو رہو گے, آپ ڈائریکٹ جو خطبہ دے رہے ہیں ان کے سامنے رہو گے, تو پھر آپ کو میسیج بہتر پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے تو رمضان میں بھی ایسے بہت لوگ بولتے ہیں کہ تراویحوں کو ریلیٹڈ کہ جلدی جانا چاہیے, آگے بیٹھیں گے نماز پڑھیں گے. یہ کیا کانسیپٹ ہے اس کا؟ کانسیپٹ سے مراد کہ دیکھیے وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ جو, علیہ وسلم. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ دیکھ پاتے ہوں، دا ریوارڈ فار اسٹینڈنگ ان دا فرسٹ رو, ہوں، تو آپ کرول کر کے جاتے, مطلب آپ لڑائی کر کے بھاگ کے جاتے فرسٹ رو آپ کو ملنے کے لیے. تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہم جو چیز ٹینجیبل ہے, ہمیں جو دکھتا ہے, ہم اسی کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. ٹھیک. صحیح. آخرت تو لوگ امیجنیشن تب کر پائیں گے جب ان کے پاس علم ہوگا, اس کی طلب ہوگی. تو ایسے بہت سارے سنتیں ہیں جو شاید لاجیکلی ہمیں نہ بیٹھے, بٹ اسلام جو ہے وہ ہے سبمٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو کوئی ایک مثال دو اس بارے میں, کون سی ایسی سنت ہے جو بہت ہی ایزی ہو سیکھنے کے لیے اور ایوری ڈے میں وہ ہوتی ہے؟ یعنی میرا مطلب ہے کہنے کا, پوچھنے کا آپ سے کہ یعنی جیسے بہت لوگوں کو اسلام بہت مشکل لگتا ہے, ٹھیک ہے, گمراہ ہو جاتے ہیں, تو ایزی اور پیارے طریقے سے کون سی ایسی کوئی سنت اگر آپ بتانا چاہتے ہیں جو یعنی جو اسلام میں ہمیں ایک تقریباً سیدھے راستے میں لے کر چلے. پہلے تو آپ اگر آپ کے ماحول سے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کے جو دوست لوگ ہیں ہوں، ہوں، ہوں. وہ ویسا ہونا چاہیے جو آپ کو ہمیشہ آخرت کی آپ کو ریمائنڈر دیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور آپ کے گھر میں بھی آپ کو کچھ حد تک ویسا ماحول ہونا چاہیے, آپ کی نماز صحیح طریقے سے کرنی چاہیے, اس میں آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے, اور ہمیشہ قرآن کی تفسیر وغیرہ, اس سے جو چیز کے لیے اللہ ہمیں بنایا ہے اس چیز میں ہمیں اس میں ہمارا لگاؤ رہنا چاہیے, وہ ایفرٹ رہنی چاہیے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈائریکٹ سے اسلام میں ایسے گھس جاتا ہے کہ پھر وہ بور ہو جاتا ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو ویسے لوگوں سے آپ کا رابطہ رہنا چاہیے جو نالجبل ہے, ٹھیک. جو صحیح نالج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو جو ہے وہ مزہ آئے گا. اور وہ آپ کا جو ہر چیز کا بیس ہے اخلاص, آپ کے اندر اخلاص ہونی چاہیے, اور آپ کا یہی انٹینشن ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی کریں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک تو ہے. سلطان بھائی ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہوں اللہ کے لیے اور اللہ آپ کو نہ دے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو نیت اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو راستہ اہدنا الصراط المستقیم, صحیح سیدھا بات ہے. راستہ جو آپ ہمیشہ مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہمیشہ مانگتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کس نیت سے, دنیا کی نیت سے مانگ رہے ہیں یا آخرت کی نیت سے مانگ رہے ہیں, وہ صرف اللہ جانتا ہے. اور آپ وہ چینج اب خود دیکھو گے ایز یو, بس ایک چیز آپ چینج کرو اپنی لائف میں, آپ اپنی نماز کو جتنی بہتر بناؤ گے آپ اتنا ہی دیکھو گے کہ آپ کی لائف بہتر ہو رہا ہے. آپ نے بولا ہے کہ سب سے ایزیسٹ سننا جی جی جی. جو ہے وہ ہے آپ کسی کو دیکھ کے اسمائل کر دیں. اتنی چھوٹی سی ایک چیز ہے, کسی کا موڈ بن جا سکتا ہے. صحیح. ایسے اکثر بہت سارے لوگ آپ اسٹریٹس میں دیکھو گے کوئی ان کا منہ نہیں لگتا, جو لیبررز ہوتے ہیں, ایک بار دیکھیں انہیں کیسے ہیں سلام دے دے. ٹھیک ہے. سلام انہیں بھی دینا اچھا لگتا سنت ہے. ہے. السلام علیکم, may peace be upon you. ایسا مطلب اس کا کوئی آلٹرنیٹ, کوئی بہتر آلٹرنیٹ کوئی زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ پیس سیلیٹیشن دے رہے ہیں ان کو. تو یہ بہت خوبصورت ایک چیز ہے, اور یہ چیزوں کا سمجھ آپ کو تب بھی آئے گا جب
آپ اس کو ایکسپلور کرو گے، جب اس کو سیکھنے کی کوشش کرو گے. ٹھیک. تو نیم بھائی اس میں آپ نے بولا کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، تھوڑا کھل کے بتا سکتے ہیں اس بارے پہ کہ کیا مراد آپ کی، یعنی کیسے صحیح کرے، کیا کیا کرنا چاہیے ایگزیکٹلی؟ جیسے کہ دیکھیں، قرآن اور سنت تو ہمارا ہمیشہ لگا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں بولا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اور ہم 6-7 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے اپنی انٹینشن جو ہے. تو ہمیں ہمارا جو بیسٹ رول ماڈل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. بالکل. تو انہوں نے کیسے کیا ہے، صحابہ نے کیسے کیا ہے، ہمیں وہ چیز فالو کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھو کہ وہ کس جہالت سے آئے ہیں اور ان کا مقام اللہ نے کتنا اوپر کر دیا ہے. صحیح. تو آپ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو گے، صحابہ کی سیرت پڑھو گے، آپ کو نظر آئے گی کہ لوگ مطلب ہمارے دور میں تو جاہلیہ ہے، جاہل لوگ ہے، بٹ ان کے ٹائم پہ وہ باربیرک تھے، وہ ڈائریکٹ گردن کاٹتے تھے، مطلب اس لیول کے جاہل بھی تھے. ٹھیک ہے نا. بالکل آپ کی بات صحیح تو ہے. اللہ نے ویسے لوگوں کو گائیڈنس دی ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی بات ہے. تو گائیڈنس جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، اللہ چاہتا ہے تو ابھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہی ہے میری عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو میں ایک چھوٹا سا ایزی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں. جی. آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں، بٹ آپ جا رہے کام پہ بہت اچھا سلوک ہے، سب کے ساتھ بہت اچھے کام کر رہے ہو، مطلب باتیں بہت اچھے کر رہے ہو، بٹ کام آپ کوئی نہیں کر رہے. آپ کو سیلری ملے گی؟ کام کے لیے مل رہی ہے. نہیں ملے گی. کیوں دے گی وہ؟ کیونکہ آپ کام کو ہی نہیں جو ہو رہا چیز کے لیے رکھا گیا ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، وہی نہیں کر رہے ہو. آپ اس کے ارد گرد میں کر کے آپ اپنے آپ کو بولو کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں اپنی جگہ میں صحیح ہوں. یہ نہیں ہے. ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ ہمیں پہلے فالو کرنی چاہیے. کریکٹ. ٹھیک ہے نا. اس کے پروٹوکولس ہیں اپنے، وہ کرنے جی. چاہیے. ویسے ہی ہمیں ہماری فرسٹ پرائیورٹی آخرت ہونی چاہیے، پھر دنیا ہوگی. صحیح. کیونکہ صحابی جو تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینس تھے، وہ لوگ کبھی دنیا کے بارے میں مطلب دعائیں اور ان کے جو ویز تھے، جو بھی ڈیڈس کرتے، وہ صرف آخرت کے لیے تھا. صرف آخرت کے. وہ دنیا کے لیے کچھ مانگتے ہی نہیں تھے. کچھ مانگتے تھے. ایسے ایسے قصے ہیں کہ ایک صحابہ تھے جو جب راستے میں وہ چلتے تھے، مطلب وہ اتنا رچ فیملی سے تھے کہ ان کا جو پرفیوم کی اسمیل ہے وہ راستے میں رہ جاتا. لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہ وہاں سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب وہ اسلام میں آئے، ٹھیک ہے، ان کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے، ان کو ایسے کنڈیشن میں رکھ دیا گیا کہ تم کچھ نہیں لے کے جا سکتے ہو. تو وہ پھر اسلام میں جب آیا، فل غریب آیا. حالانکہ وہ جب فوت ہو گئے تھے، ان کے لیے ان کو کور کرنے کے لیے جو کپڑا تھا وہ بھی ان کے لیے انف نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اسلام کے لیے، جو ہمارے صحابہ تھے. اور ہمارے جو سیکریفائس ہے، ہم 5-6 دینار کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. ابھی تو وہی چل رہا ہے. صحیح بات ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے، ایمان کی 3 شرطیں ہیں: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اس پہ عمل کرنا. تو یہ تینوں چیز ہمارے کے اندر ہونے چاہیے. بس زبان سے اقرار کرنے سے نہیں ہوتا ہے. ہمیں بلیو بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ بولنے میں کوئی کچھ بھی بولتا ہے. صحیح بات ہے. آپ کے پھر عمل پہ آتا ہے سب کچھ، اور نیت میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو نعیم بھائی، ابھی جیسے ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں، آج کل آپ دیکھیں انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. بہت سے فائدے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت گندے بھی ہو سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے. جیسے آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکیم بھی ہو رہا ہے بہت لوگوں کے ساتھ. تو آپ انٹرنیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے حساب سے انٹرنیٹ کو ہم لوگ کیسے، ہمیں یعنی ہمیں نہیں، یعنی جو لوگ ابھی ہمیں سنیں گے ان کو کیا انٹرنیٹ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، کیسے یوٹیلائز کریں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ بردر آسکڈ اے ویری گڈ کویشچن. دیکھیں، یہ ہر چیز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ٹول ہے انٹرنیٹ کو، آپ ایک ٹول کی جیسا دیکھیں. آپ اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے؟ آپ اس میں گندے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ڈیولپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ڈسٹرکشن میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دونوں ہی اویلیبل ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ یہی ایمفیسس کرتا ہوں کہ آپ کے کوئی مینٹور رہیں،
آپ کے ٹیچرز رہے ہیں جن کے پاس آپ ہمیشہ جا سکیں, صحیح ہے. آپ کے ویسے دوست رہیں جو آپ کو کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرے, تو ویسے ایک انوائرمنٹ آپ کی بن جائے گی نا تو آسان ہو جاتا ہے. آپ انٹرنیٹ بھی استعمال کر رہے ہوں گے, اچھی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے, شاید ریمائنڈرز کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے, شاید ابھی آپ یہ انٹرنیٹ میں چھوڑیں گے, کسی کو شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے, تو یہ آپ انسٹیڈ آف پٹنگ میوزک اور کچھ آپ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو دیر از 2 ways ٹو ایوری تھنگ. تو یہی ہے, آپ یہ ایک ٹول ہے, آپ اس کو کیسے ہتھوڑا آپ شاید دروازہ بنانے کے لیے یا کسی کا سر توڑنے کے لیے, تو ٹول ہے یہ آپ کا. بالکل بالکل. نہیں بھائی, ابھی بیسکلی دیکھا جائے کہ یوتھ کے بارے میں بیسک بات کرتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے, یعنی ہم جنریشن سے گزرے ہیں, ہمارے ٹائم پر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, بہت سی ایسی ڈیفیکلٹی تھی اس ٹائم پر. ایکچولی ڈیفیکلٹی نہیں تھی, آج ایزی ہے سب کچھ, تو اس حساب سے میں بولتا ہوں کہ شاید اس ٹائم پر ہوتا ہماری لائف اور ایزی ہو جاتی. تو اب جو یوتھ کے لیے, یوتھ کے پاس یہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں آؤٹ آف 100% جو ریسرچ ہے, جتنا ابھی اب ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, مور دین 60% تو لوگ گمراہ ہیں, ٹھیک ہے. لائک آپ کوئی بھی اپلیکیشن اٹھا لو, جدھر آپ دیکھ رہے ہو وہاں پر بہت ایسے آؤٹ آف 10 میں آپ دیکھو گے شاید 1-2 نالجبل ویڈیوز ہوں گے, لیکن وہ 8-7 ساری ویڈیو ڈسٹریکشن کے لیے ہوگی. دیکھیں جواب پھر سے وہیں پر آتا ہے, آپ کے جو الگوریدم ہے, آپ جو سوشل میڈیا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں, اس میں ایسے ویڈیوز کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ آپ اس میں انٹرسٹ دکھا رہے ہیں, اس میں آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ ریئل لائف میں بھی آپ برے لوگوں سے انٹریکٹ کرو گے, ان کی انفلوئنس آپ کے اوپر آئے گی. سیدھی بات ہے. ویسے ہی سوشل میڈیا کے الگوریدم وہ کیسے ورک کرتے ہیں, وہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر جاتا ہے. تو آپ کا انٹرسٹ شفٹ کریں. صحیح. انٹرسٹ شفٹ کرنے کا اتنا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. آپ کا فیڈ اگر گندگی سے بھری ہوئی ہے, اس کو شفٹ کرنے میں بہت مشکل ہے. تو ایک چیز آتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن. ہر چیز کا ڈیٹاکس ہے, باڈی کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہے, آپ کا روحانی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے. تو جیسے کہ میں اگر اپنی مثال دوں, مجھے سوشل میڈیا سے ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے میں نے کیا کہتے ہیں, میں بند کر دیا تھا, کیونکہ بیکاز دیر از گڈ ٹو اٹ اینڈ دیر از ہارم ٹو اٹ. بٹ اف دا ہارم از اوور ویئنگ دا گڈ, تو پھر فائدہ نہیں ہے, کیوں استعمال کروں میں. صحیح ہے نا. مجھے اس میں 10 میں سے 3-4 چیزیں فائدے کی مل رہی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں مل رہی, بٹ اگر زیادہ نقصان ہے تو مجھے سے دور رہنا چاہیے. اسلام بہت آسان ہے, حدیث میں آتا ہے حلال از کلیئر اینڈ حرام از کلیئر, واٹ از ان بٹوین از دا گرے ایریا. تو اگر کسی نے اس سے دور ہو گیا, وہ اپنے دین کو بچا لیا, ٹھیک ہے نا. تو سب کچھ کلیئر ہے, اور اللہ نے آپ کو جو ذہن دیا ہے اس میں آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو. پھر آتا ہے آپ کے نفس کے اوپر, نفس پہ آپ کتنے قابو ہو. نفس کی قابو کرنے کے لیے آپ کو علم چاہیے, علم چاہیے, علم چاہیے. تھوڑا بتاؤ اس کے بارے میں, علم کس حوالے سے, کیا کرنا چاہیے, کیسے ہم اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں, اپنی جو ہماری جو تھنکنگ پاور ہے, جو ہم پازیٹیو میں آ جائے. کیونکہ دیکھو آرام سے جو بندہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, وہی تو پرفیکٹ ہوتا ہے. ایک دم آپ آتے تو اس میں کافی نقصانات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں دل کی حالت جو ہے نا وہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان کبھی اوپر ہوتا ہے, کبھی نیچے ہوتا ہے, وہ ہر کسی کی کیس میں ہے. شیطان جو ہے نا, مسٹر شیطان, وہ جو گناہ کر رہا ہے, وہ اس کے اوپر ان کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ آلریڈی گناہ میں ہے, آلریڈی غلط کام کر رہا ہے. غلط. جو علماء ہے, جو وہ ہے, ہر چیز میں. جیسے کہ شیطان کا سب سے بڑا اچیومنٹ وہ ہے کسی کو ڈیورس کرنا, ہسبینڈ اور وائف کا, اور سب سے بڑی اچیومنٹ ان کا ہے شرک کروانا. بڑے شرک بھی ہے, چھوٹے شرک بھی ہے. تو ان چیزوں کا آپ کے بلیف سسٹم, عقیدہ جو بولتے ہیں, اس چیز کا آپ کا علم جب آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کس سے مجھے دور رہنا ہے, کس کے پاس میں نے جانا ہے. کیونکہ اگر آپ کو صحیح کا پتہ ہے, آپ کو غلط کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے دور رہ سکو. تو دونوں ضروری ہے آپ کے علم کے لیے. تو جیسے کہ اگر آپ فریش سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کسی کے پاس جائیں. آپ اگر آپ کے پیٹ کی درد ہے, آپ میکینک کے پاس تھوڑی جائیں گے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی ایک ویکنیس ہے, ان کے پاس ہی جائیں گے جو اس چیز میں پروفیشنل ہے. جیسے کہ آپ فٹنس کے حوالے سے اگر مجھے کچھ جاننا ہے, میں آپ کو پوچھوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ویسے ہی کرنا چاہیے. آج کل کے لوگوں کا پرابلم کیا ہے, ایک تو
اگر بندہ اخلاص کے ساتھ جاتا ہے نا, اللہ کو پتہ ہے دل کا حالت کیا ہے. بالکل. جو اخلاص کے ساتھ جاتا ہے, جو اچھی نیت کے ساتھ جاتا ہے, اللہ اس نو ڈاؤٹ اللہ ول گائڈ دم ون وے اور دی ادر. لوگ سوال ان کا اچھے ہوتے ہیں بٹ وہ سوال کرتے غلط لوگوں سے, پھر ان کا جو امیج بن جاتا ہے اس سبجیکٹ میں, چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی بھی سبجیکٹ, وہ ان کے لیے برا ہو جاتا ہے, وہ جنرلائز کر دیتے ہیں. سمجھ گیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بیسک علم ہونا چاہیے, بیسک فقہ کا علم ہونا چاہیے, آپ کے بلیف سسٹم عقیدہ کا علم ہونا چاہیے, اور سیرت کے علم ہونا چاہیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری, جو وہ کیسے رہتے تھے, مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں. تو نہیں, مارکیٹ میں کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جس میں سارا کچھ ڈیٹیلس ہے. بالکل ہے, آپ کے فون میں ہی تو ہے, مارکیٹ جانے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں کھول یہاں کے پر بھی دیکھ فون آ گیا, لیں, دیکھ لیں. آپ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں. اب یہ ہے کہ ہم انیشیٹ نہیں کرتے نا, غلطی ہماری ہے. کریکٹ. ٹھیک ہے نا, ہم خود نہیں کرتے, ہم پہلے اسٹیپ نہیں لیتے. کیوں, مطلب اللہ بولتے ہیں آئی ایم ایز یو تھنک آئی ایم. آپ اللہ کو جیسے آپ اگر سمجھتے اللہ آپ کے اوپر غصہ ہے, اللہ آپ کے اوپر غصہ ہے. اگر آپ بول رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے, اللہ معاف کر دیں گے, مطلب سیدھی بات ہے. آپ کو اللہ سے تو پہلے فرسٹ آف آل آپ کوئی بری وہ سوچ نہیں رکھ سکتے ہیں, بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں. بیکاز جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے, اس کا مطلب کہ رحمت کی دروازہ آپ کے لیے ابھی بھی کھلا ہے. آپ جتنے بھی گناہ کر رہے ہو, ہم وہ قوم میں سے نہیں. اگر چاہتے تو اللہ پچھلے جو قوم ہیں, جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے دوسرے پروفٹس کی اسٹوری سے, کیسے کیسے تباہ ہوئے ہیں. صحیح بات, ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھے, فائنینشلی زیادہ اسٹیبل تھے, بٹ ان پہ کیا تھا, مغروریت تھی, عذاب ہوا تھا. تو قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ سم تھنگ along the lines, اللہ معاف کرے مجھے اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے, کہ we should be among the repenters. ٹھیک ہے, ہم جتنا بھی گناہ کریں ہمیں واپس کسی پاس جانا چاہیے, اللہ کے پاس جانا چاہیے. کیونکہ ہم فطرتی ایسے ہیں کہ اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو اندر سے فیل ہوتا ہے, مطلب اگر اندر سے برا فیل ہوتا ہے, مطلب آپ کے اندر ایمان ہے, تھوڑا سا ہے, مطلب پوری طرح سے کالا نہیں ہوا ہے. تو اس چیز کو پکڑ کے رکھنا چاہیے, اس چیز کو پکڑ کے یو ہیو ٹو کیپ گوئنگ بیک, کیپ گوئنگ بیک, کیپ گوئنگ بیک. یہی چیز چاہیے آپ سے, وہ ہے اسٹرائیونگ ان دا پاتھ آف اللہ. اینڈ اللہ ایسے ایسے دروازہ کھولیں گے نا آپ کے لیے, پھر آپ لاجک بھول جاؤ گے. آج جب کہ آپ کے سامنے جتنے بھی دروازہ بند ہے, آپ اللہ کی راہ میں اسٹرائیو کرو گے, عبادت کے حوالے سے, ان کو ماننے کے حوالے سے, آپ دیکھو گے ایسے ایسے جگہ سے دروازہ کھلیں گے نا, نعمتوں کی بارش ہوگی. نہیں بھائی, ابھی اس سے ساتھ ساتھ پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. ایک آخری سوال, سوال نہیں ہے بیسیکلی, آپ کا کیا میسیج ہے آج کل کے یوتھ کے بارے میں؟ ایک چھوٹا سا میسیج دے دو, پھر اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں. دیکھیں, پہلے تو قرآن اور سنت سے آپ کا دل ہونا چاہیے اس چیز میں. آپ کو ایٹ لیسٹ کوشش کرنا چاہیے, ایک بار کھول کے دیکھ لینا چاہیے. آپ کے گھر میں شیلف میں قرآن پڑھے ہیں اور اس میں ڈسٹ پڑے ہیں, آپ کو سنت, آپ اپنے آپ کو سنی بولتے ہو, آپ سنت سے کتنا آپ بولتے ہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہو, آپ کتنا پیار کرتے ہو وہ آپ کے ایکشن میں پتہ چلتا ہے. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ریمائنڈر دے رہا ہے, اس کو سوچیں, 1 منٹ لے کے آپ سوچیں اس چیز کا. صحیح بات ہے. وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, آپ کو کچھ بول کے فائدہ ہو رہا ہے, اس کو ثواب مل رہا ہے, اللہ سے ثواب مل رہا ہے, بٹ ویسے دنیاوی حوالے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کیوں ہی بتا رہا ہے آپ کو, آپ ہی کے لیے بتا رہا ہے نا. تو دعا مانگے, نماز میں قائم رہے, اور دعا ایسے مانگے کہ اللہ میرے اندر اگر اخلاص نہیں, اخلاص بھر دو, مجھے اہدنا صراط المستقیم میں لاؤ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. جب اپنے آپ کو جیسے جیسے آپ ایجوکیٹ کرو گے شرک کے بارے میں, اللہ کے اسماء و صفات, اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کے حوالے سے, مطلب آپ کی لینس دنیا کے حوالے سے بالکل بدل جائے گی, بالکل بدل جائے گی. تو مین ہے نالج, ناٹ اونلی نالج, کریکٹ نالج فرام دا پروفیشنلس, فرام دا علماء جو
جو سلف صالحین کو فالو کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، قرآن کی صحیح تفسیر، تو یہ چیز سارے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، بس آپ کو پہلے قدم لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اتنا ڈوب جاؤں گا تو پھر مجھے اور کرنا پڑے گا، کیوں نہ کرے بھائی. آپ جب اتنا کر آخرت کے یہ آپ اتنا بڑا جنت مانگ رہے ہو بھائی، بالکل کیا بات ہوئی. نہیں، پازیٹیو رہنا چاہیے. صحیح بات ہے، یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ایک اسٹیپ تو لو، اس کے بعد آ کے اور بھی ہے بہت چیزیں ہیں. بولتے نا اخلاص کے نالج ساتھ ختم نہیں جی ہوتی، بالکل بہت ہی بڑا چیز ہے یہ. جی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا.